اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا بچہ جو اسی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹیچر نے جو کچھ کہا تھا یا شاید بورڈ پہ لکھا بھی تھا a body moving with a constant speed in a circle، وہ ان ورڈز کو سلیکٹ کر کے اپنے دماغ میں کیا ہلچل پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک اور بچے کی باڈی موونگ کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل، اب سرکل ایڈ ہو گیا اس کے اندر۔ اب اس کی لانگ ٹرم میموری میں جو ورکنگ میموری جو کچھ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے، جو اس کے پرانے ایکسپیرینسز ہیں، اس میں یہ لفظ کچھ فرق پیدا کرے گا۔ اور وہ کیسے فرق پیدا کرے گا؟ باڈی موونگ کانسٹنٹ اسپیڈ سرکل، یہ الفاظ اس کی ورکنگ میموری میں آ گئے ہیں، باڈی موونگ کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل۔ اور اس کی وجہ سے وہ اپنے خیالات کو ماڈولیٹ کرے گا، اس کی وجہ سے وہ اپنی تصویر جو وہ بنا رہا ہے اس پکچر کو وہ چینج کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی وجہ سے وہ ایک نیا ڈیزائن اپنے دماغ میں بنائے گا، ایک نیا نظارہ دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ باڈی ورکنگ میموری میں کیا ہے؟ باڈی موونگ کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل، یہاں سے وہ فوراً رزلٹ نکالتا ہے کہ زیرو ایکسلریشن، کانسٹنٹ اسپیڈ ہے نا بھائی، زیرو ایکسلریشن۔ لیکن لانگ ٹرم میموری میں اس کے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، کچھ اور بھی موجود ہے جو اس سے کانفلکٹ کرتا ہے، اس رزلٹ سے کانفلکٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی ورکنگ میموری میں ہے باڈی موونگ کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل، دیٹ مین زیرو ایکسلریشن، مگر لانگ ٹرم میموری اس کو انٹیگریٹ کرنے سے پہلے یہ کہتی ہے بٹ دی ڈائریکشن از چینجنگ۔ یہ فیڈ بیک اس کے لانگ ٹرم میموری سے آتی ہے، اور اگر نہیں آتی تو پھر ہمارا جو انٹیلیجنٹ پروگرام ہے یا جو ٹیچر ہے اس کو یہ انفارمیشن ہائی لائٹ کر کے بتانی چاہیے کہ میں نے ان سرکل کہا تھا، بچوں تم نے یہ بھول تو نہیں گئے، صرف یہ یاد رکھا تم نے کہ آپ باڈی موونگ ایٹ اے کانسٹنٹ اسپیڈ، سرکل تم نے کھائی گئے تم بیچ میں سے۔ یہاں اس کی لانگ ٹرم میموری نے اس کو یاد کروا دیا۔ اب اس میں اس بچے کے ذہن میں کچھ اور ہلچل پیدا ہوگی، اور اس ہلچل کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ کچھ سوچے گا، وہ کچھ انٹیگریٹ کرے گا، وہ کچھ اور فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں، اور الٹیمیٹلی ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو جواب نہیں بتائیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی انسٹرکشن کو اس طرح سے ماڈیفائی کریں کہ جو چیزیں امپورٹنٹ تھیں وہ ان کو بار بار بتائیں، لکھ کے بتائیں، ویژولی بتائیں، تاکہ یہ چھوٹا سا کنفیوژن جس کی وجہ سے اتنی زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں کلاس روم میں، جو ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھے ہیں، وہ پھر کانسیپٹ میپ ڈرا کر کے دکھائیں، ایک ویسے ڈرائنگ کر کے دکھائیں۔ اب اس کے لیے پھر ہم اور ماڈل استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زیادہ ڈیٹیلڈ ماڈل، وہ جو ماڈل تھا وہ کم ڈیٹیلڈ ماڈل تھا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اب یہ باکسز بھی بڑھ گئے ہیں، یہ ہم ایک لرنر کے دماغ کے اندر جو پروسیسز ہو رہے ہیں یا جو سٹیجز ہیں پروسیسنگ کی، جب وہ کچھ سنتا ہے، جب وہ کچھ دیکھتا ہے، تو وہ زیادہ ڈیٹیل سے دکھائے گئے۔ اس کو دیکھ کر اگر آپ لرننگ اپلیکیشن بنائیں گے تو آپ بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتے۔ شروع میں ملٹی میڈیا انسٹرکشن، پہلی بات تو یہ ہو، آپ صرف سنتے ہیں تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، جب آپ دیکھتے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جو چیزیں سننے میں جن میں ناکامی ہوئی ہو وہ دیکھنے سے کمپنسیٹ کر لیں۔ آپ مووی بھی آپ چلا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں اور بھی زیادہ باڈی
موونگ ان اے کانسٹنٹ اسپیڈ پکچر میں بھی دکھایا جا سکتا ہے، ڈرا کر کے بھی دکھایا جا سکتا ہے چاک سے، الفاظ سے تو ہم نے بتا ہی دیا ہے، مووی بنا کے بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اس میں سے الفاظ سلیکٹ ہو کے تو ویسے ہی آ رہے ہوں گے جیسے پہلے آ رہے تھے ساؤنڈز کی فارم میں، اور آرگنائز ہو رہے ہوں گے ورڈز میں، وربل، لیکن ساتھ ساتھ امیجز بھی آ رہے ہوں گے آپ کے دماغ میں، آپ کے آنکھوں کے ذریعے سے، اینیمیشنز بھی آ رہی ہوں گی آپ کی نظروں سے ہوتی ہوئی، اور وہ بھی آرگنائز ہو رہی ہوں گی پکچر کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ سارا کچھ انٹیگریٹ ہونے کے بعد پرائر نالج کے ساتھ کہ اگر باڈی موو کر رہی ہو کانسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ اسٹریٹ لائن میں، یہ آپ کی پرائر نالج تھی، اسٹریٹ لائن میں کانسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ ایکسیلریشن 0 ہوتا ہے، لیکن اگر باڈی موو کر رہی ہو کانسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ ان اے سرکل، تو پھر آپ کی پرائر نالج کیا کہتی ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو اس نے نتیجہ نکالا اس ماڈل میں ایک انہیرنٹ فیڈ بیک ہم نے رکھی ہوئی ہے، بائی ڈیزائن رکھی ہوئی ہے، جو پچھلے ماڈیول میں نہیں تھی، کہ لرننگ آؤٹ کمز اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ ہم چیک کرتے ہیں چھوٹے سے سوال سے، ایک گیم کھلا کے، کچھ اینیمیشنز دکھا کے، کچھ ایکٹیویٹی کرا کے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایک ٹیبلٹ کے اوپر ایکسائٹنگ سی گرافکس دکھا کے کہ آپ یہ چیز کریں، ذرا کر کے دکھائیں اس کا کیا جواب نکلتا ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا لیں گے کہ جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز تھے اور آپ کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان میں کتنا فرق ہے۔ ہم جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم نے ورڈز کے ذریعے سے بھی کرنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، ایک مسئلے کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی، تصویر بنا کے بھی کوشش کی، اینیمیٹ کر کے بھی کوشش کی، مووی دکھا کے بھی کوشش کی، اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، آپ کچھ چیزیں نئی اپنے ذہن میں انٹیگریٹ کر لیں گے، اور انٹیگریٹ کرنے کے بعد وہ پھر آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جائیں گی۔ آپ کا بیہیویئر اب تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ہم اب آپ کو کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے دیں گے تو آپ اس کو مختلف طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ایٹیچیوڈ میں ایک تبدیلی آئے گی۔ تو اگر اس میں فرق ہے تو وہ فیڈ بیک واپس ہمارے پاس آئے گا یا ٹیچر کے پاس جائے گا، اور اس کو اپنی ملٹی میڈیا انسٹرکشن کو اکارڈنگلی چینج کرنا پڑے گا ہر لرنر کے لیے۔ یہ بنیادی فرق ہے اس ماڈل میں اور اس سے پہلے والے ماڈل۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، اب اگلے ماڈیول میں چلتے ہیں۔